بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر منظور سلم ملک آئی سرجن الشفا آئی ہاسپٹل بہاولپور سے بول رہا ہوں۔ میں آج آپ کو الرجی کے بارے میں بتاؤں گا۔ آنکھوں کی الرجی آج کل چونکہ موسم شروع ہو رہا ہے، موسم بہار ہے، گرمیاں شروع ہو رہی ہیں، تو اس موسم میں آنکھوں کی الرجی بہت عام ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر بچوں میں آنکھوں کی الرجی سیزنل ہوتی ہے۔ سپرنگ سیزن میں شروع ہوتی ہے اور گرمیوں میں زیادہ بڑھتی ہے اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو بچوں میں آنکھوں کی اس الرجی کو عام طور پر ورنل کٹار یا سپرنگ کٹار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سپرنگ کٹار اسی حوالے سے کہ موسم بہار میں یہ زیادہ شروع ہوتی ہے۔ یہ سپرنگ میں چونکہ پھول اور پھولوں کا جو پولنز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کا جو گرد ہوتا ہے، اور درختوں کے پتے اگتے ہیں، تو ان کی جو سمیل اور ان کا جو گرد ہے، اس کی وجہ سے بچوں میں عام طور پر موسم بہار میں الرجی زیادہ شروع ہو جاتی ہے، اور گرمیوں میں پھر وہ چلتی رہتی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ تو ہو گیا بچوں میں۔ بڑوں میں بھی عام طور پر چونکہ گرمیاں شروع ہوتی ہیں تو گرمیوں میں الرجی زیادہ ہوتی ہے۔ اس موسم میں ہمارے علاقوں میں چونکہ آندھیاں چلتی ہیں، گرد و غبار زیادہ ہوتا ہے، تو الرجی کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو ہر طرح کے الرجی کے جو مریض ہیں، بچے ہوں یا بڑے ہوں، ان کے لیے ہدایات یہ ہیں کہ وہ کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو ان عوامل سے بچائیں، مثلا گرد و غبار ہے یا ایکسپوجر ہے ایسی چیز کا جس سے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں اس طرف جاتے ہیں، اس علاقے میں جاتے ہیں، یا ایسے درخت کے قریب جاتے ہیں، یا ایسے گارڈن میں جاتے ہیں جہاں سے آپ کو الرجی زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر خوراک میں کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کی الرجی کو بڑھاتی ہے تو اس کو اوائڈ کریں۔ اکثر ہوتا نہیں ہے، غذا میں اکثر نہیں ہوتا، زیادہ تر باہر کی جو فیکٹرز ہیں ان کی وجہ سے الرجی بڑھتی ہے۔ لیکن اگر غذا میں بھی کوئی ایسی چیز آپ کو معلوم ہے تو اس کو اوائڈ کریں۔ باقی آپ سن گلاسز کا استعمال کریں۔ تو اس موسم میں الرجی سے بچنے کے لیے ایک تو سن گلاسز کا استعمال ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں کو بار بار آپ ٹھنڈے پانی سے دھویا کریں۔ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ٹھنڈی باٹل فریج میں پڑی ہوتی ہیں، آنکھ بند کر کے باٹل کے ساتھ ٹھنڈی ٹکور کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم برف کے پانی سے کر لیں، برف سے کر لیں، تو وہ ان کا صفائی کا، صاف ہونے کا ہمیں کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہوتے کہ برف کا پانی صاف ہے غیر صاف ہے، آنکھ میں جائے وہ صاف نہ ہو، تو اس کی بجائے ٹھنڈی باٹل فریج سے اٹھائی، آنکھ بند کر کے آنکھ کے اوپر ٹکور کریں ٹھنڈی، اس سے فائدہ ہوگا، آنکھ کی جلن ختم ہوگی، تکلیف ختم ہوگی۔ اور خاص طور پر جو بچے رات کو جن کو یہ اٹیک ہوتا ہے الرجی کا اور تکلیف ہوتی ہے، تو وہ رات کو ان کو ٹھنڈی ٹکور کرنے سے فائدہ ہوگا اور بچے سو جائیں گے، تو اس طریقے سے وہ تکلیف کم ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ ہم دوائیاں استعمال کریں، پین کلر کھائیں، الرجی کی دوائیاں استعمال کریں کھانے میں، تو اس کی بجائے ٹھنڈی ٹکور کرنے سے کافی فائدہ ہوگا۔ باقی اس کے لیے دوائیوں کا استعمال تو کرنا ہوتا ہے، اور کوشش کی جائے کہ اس میں شروع میں اگر تکلیف زیادہ ہے تو مائلڈ قسم کے سٹیرائڈز ڈالے جا سکتے ہیں چند دن کے لیے، 1 ہفتہ یا 10 دن یا میکسیمم 2 ہفتے۔ اس کے بعد دوسری دوائیاں جو نان سٹیرائڈل ہیں اینٹی الرجک، وہ استعمال کرنی چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا دوائیوں کے ساتھ گزارا چلتا رہے گا۔ نان سٹیرائڈل اینٹی الرجک دوائیاں جو ہیں، مختلف گروپس ہیں ان کے، وہ آپ کو جو ڈاکٹر صاحب اپنے جو آنکھوں کے ہیں وہ ریکمینڈ کریں گے، ان کا استعمال زیادہ نقصان دہ نہیں ہے۔ جو نان سٹیرائڈل ہیں ان کو آپ لمبے عرصے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سٹیرائڈز کا لمبا استعمال نقصان دہ ہے۔ کئی دفعہ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، بچے آتے ہیں، جوان آتے ہیں، تو وہ کئی سالوں سے سٹیرائڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں مختلف ڈاکٹر صاحبان سے،
یا وہ کاؤنٹر سیل سے اسٹور سے جا کے لے لیتے ہیں دوائیاں، سٹیرائڈ ڈالتے ہیں، اور سٹیرائڈ بھی پوٹنٹ قسم کے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو آنکھوں میں کالا موتیا اتر آتا ہے اور سفید موتیا بعض اوقات آ جاتا ہے۔ تو کئی ایسے لوگوں کے میں آپریشن کر چکا ہوں کالا موتیا کے، جو کہ دوائیاں ڈال کر جن کو کالا موتیا بن گیا تھا۔ کئی ایسے بچے ہیں جن کی نظر ایک آنکھ کی کالا موتیا وجہ سے ضائع ہو چکی تھی، دوسری آنکھ کا آپریشن کیا، وہ آنکھ بچ گئی ہے۔ کیونکہ اس دوران میں آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاتے نہیں ہیں، دوائیاں چلتی رہتی ہیں، نہ آپ کا کوئی پردہ دیکھتا ہے، نہ آپ کا کوئی گلاکوما چیک کرتا ہے۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ کالا موتیا کی وجہ سے نظر آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی جب ایک آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر آپ بھاگتے ہیں، دکھاتے ہیں ڈاکٹر، اچھے ڈاکٹر کو، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو کالا موتیا کی وجہ سے ہوئی ہے، اور دوائیاں ڈالتے رہیں سٹیرائڈز، تو اس کی وجہ سے نظر ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ الرجی کے مریض ہیں تو کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، اور اپنے پردے اور گلاکوما کا معائنہ کراتے رہیں۔ ڈاکٹر کو ریکویسٹ کریں کہ آپ کی آنکھ کا پریشر چیک کریں، آپ آنکھ کا پردے کو دیکھیں، کہیں آپ کو کالا موتیا تو نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کالا موتیا ہے تو ایک تو اس کا علاج کریں، دوسرا سٹیرائڈز کو کم سے کم استعمال کریں۔ سٹیرائڈ کے استعمال سے آپ کو کالا موتیا اگر بن رہا ہے تو سٹیرائڈ روکنے سے کم از کم وہ کالا موتیا کی پراگریشن جو ہے وہ رک جائے گی، اور جتنی رکے گی تو وہ نظر آپ کی محفوظ ہو جائے گی، بچ جائے گی۔ تو اس طریقے سے اپنی نظر کی حفاظت کریں، نظر کو بچائیں۔ اس کے علاوہ آج کل چونکہ گرمی کا موسم ہے تو مزدور لوگ یا کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ جب باہر آؤٹ ڈور میں کام کرتے ہیں یا موٹر سائیکل پہ ادھر ادھر جانا ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ سن گلاسز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، تاکہ ڈائریکٹ آپ کے آنکھوں میں مٹی نہ جائے، ہوا نہ جائے، تاکہ آپ کی آنکھیں محفوظ ہو سکیں۔ اور اسی طرح اگر آنکھ کے اوپر اینک لگی ہوگی، گلاسز لگے ہوں گے، تو اس میں کوئی بعض اوقات کچرا پڑ جاتا ہے، فارن باڈی آنکھ کے اندر آ جاتی ہے، وہ بھی بچت ہو جائے گی، آنکھ آپ کی محفوظ ہو جائے گی تھوڑی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ایکسپوجر ہوتا بھی ہے مٹی میں یا آندھی میں، تو آپ ٹھنڈے پانی سے آنکھوں کو دھوئیں بار بار، اور جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ ٹھنڈی باٹل آنکھ فریج سے اٹھائی، آنکھ کے اوپر ٹھنڈی ٹکور کر لیں، تو اس طریقے سے بھی آپ اپنی آنکھوں کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ باقی جو چیز آپ کو الرجی پیدا کرتی ہے، آنکھ کی الرجی، ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ مثلاً گھر میں کچھ لوگ پالتو جانور رکھتے ہیں، بچے ان کو اٹھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان سے الرجی ہو جاتی ہو۔ ایسے فیکٹرز کو آپ چیک کریں اور ان کو اوائڈ کریں۔ باقی دوائیوں کا احتیاط کریں، آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے معائنہ کریں تاکہ غیر ضروری دوائیاں یا سخت دوائیاں استعمال کرنے سے کہیں کالا موتیا نہ بنے۔ اور الرجی اگر پرانی ہے تو وقتاً فوقتاً چیک کراتے رہیں، خاص طور پر کالا موتیا کے حوالے سے آنکھ کا پریشر اور پردے کا معائنہ کرائیں، تاکہ کوئی ایسی چیز اگر ڈیولپ ہو رہی ہے تو دوائی کو اوائڈ کر سکتے ہیں آپ، یا سیف دوائی استعمال کر سکتے ہیں، اور کالا موتیا کا علاج آپ بر وقت قطرے موسات کر سکتے ہیں۔ اگر پریشر بہت زیادہ ہے تو اس کا آپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں، دوسروں کو بھی بتائیں، دوست احباب میں شیئر کریں، تاکہ ایک نیکی کے اس کام میں آپ کا بھی حصہ ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ ان مفید معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ میرا واٹس اپ نمبر ہے 032467444024۔ تو اس ویڈیو میں ہم دوائیوں کے نام نہیں بتا سکتے۔ اگر آپ واٹس اپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں گے، آنکھوں کی بیماری کے بارے میں کوئی معلومات لینا چاہیں گے، تو واٹس ایپ پہ میں پھر آپ کو دوائی کے بارے میں بھی بتا سکوں گا، دوائی کا نام وغیرہ بھی بتا سکیں گے۔ ویڈیو میں ہم پالیسی کے طور پر اجازت نہیں ہوتی کہ ہم کسی دوائی کا نام لیں، اس میں مناسب نہیں ہوتا، لہٰذا آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے میرا نمبر جو ہے 032467444024، اس پہ رابطہ کر کے آپ مفید معلومات لے سکتے ہیں، اور دوائیوں کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔